أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین۔ السلام علیکم۔ کسی بھی انسان، کسی بھی بشر کہ اگر مذہب کو ہم نے جانچنا ہو تو ہم اس کے عبادت کے طریقے سے یا اس کی عبادت گاہ میں آنے جانے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اور ہماری عبادت گاہ جو ہماری ایزیلی جہاں تک رسائی ہے، اپروچ ہے، وہ ہماری مسجد ہے۔ تو سب سے پہلی جو میں نے دعا منتخب کی ہے، دعا مسجد میں جاتے وقت کی دعا اور مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا۔ عموماً ہم جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو جلد بازی میں یا ویسے ہی اتنا پریکٹس میں نہیں ہوتا، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا ہمیں بھول جاتی ہے، یا مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی دعا ہم بھول جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو اپنا انٹینشن میں رکھیں گے کہ اس کو پریکٹس کریں گے کہ جب مجھے مسجد جانا ہے تو میں اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آؤں، میں اس کو اپنی ایک عادت بنا لوں کہ مجھے داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت انشاءاللہ تعالی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک دعا ابو داؤد میں بھی ملتی ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، جس کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مطلب یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت عظیم ہے، جو برتر ہے، اس کی جو کریم ذات ہے، جو عزت والی ذات ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں یا آتا ہوں، اور اس کی قدیم بادشاہت، مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی پروٹیکشن ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لیں اور ہمیں شیطان مردود سے بچا لیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں ایک فیلنگ آئے گی کہ ہم اتنے عظیم، اتنے بابرکت، اتنے عزت والے، اتنی بادشاہت والے ذات کی پروٹیکشن میں آ گئے، اور اب ہم شیطان سے دور ہو گئے۔ اب شیطان انشاءاللہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور ایسے ہی حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ ہم اس میں داخل کرتے ہوتے پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بہت ہی ایک فیمس دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے جو عموماً ہر انسان، ہر دوسرے شخص کو یاد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ تو رحمت بیسکلی اگر ہم قرآن کو بھی جب اس میں دیکھتے ہیں کہ رحمت کا جو معنی جو آتا ہے وہ خصوصاً اللہ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوشنودی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یعنی کہ میں نے آپ سے دعا کی کہ اپنی رحمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دیں، تو میں مطلب آپ پر مجھے اعتماد ہے، مجھے یقین ہے، تو آپ مجھے وہ عطا کریں گے، آپ ضرور کریں گے۔ تو بس اپنا فضل، اپنی رحمت میرے اوپر آپ نے بس رکھنی ہے، اس کا سایہ مجھ پر آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ جو پوسٹ کروں گی، جو شیئر کروں گی، وہ 1 by 1 ہوگا کہ پہلے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس کی ریپیٹیشن ہوگی کہ جس کو نہیں بھی یاد تو اس کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ ایسے ہی سیکنڈ میں ہوگا کہ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، وہ بھی جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں یاد
تو وہ بھی یاد ہو جائیں گی۔ اور صرف خود ہی نہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسائے دوست جس کو نہیں بھی آتی، یا وہ جو بھول گئے ہیں، یا ان کو اتنا وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا ہے، تو ان کو بھی ریمائنڈ کروائیں گے کہ اس کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ کھلے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ اب ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے دعا کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔